آج کی گفتگو کا آغاز ایک ایسی دلچسپ حقیقت سے کرتے ہیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ پیسہ سمجھنا اور پیسہ بنانا، یہ دو بالکل الگ صلاحیتیں ہیں۔ جی بالکل، اور یہ بھی ہے کہ جو لوگ بہت پیسہ کماتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں ذہین ہوں۔ صحیح۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ پیسے کی نفسیات کو سمجھتے ہیں، یہ حقیقی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ تو آج ہم دا سائیکالوجی آف منی سے کچھ اہم اسباق پر بات کریں گے۔ یہ کتاب پیسے کے بارے میں سوچ بدل سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان بنیادی نفسیاتی پہلوؤں کو سمجھا جائے جو دولت اور مالی تحفظ کے پیچھے کام کرتے ہیں۔ اچھا، تو پہلا نقطہ جو کتاب میں ہے وہ فوراً توجہ کھینچتا ہے کہ امیر بننا اور امیر رہنا یہ دو الگ کھیل ہیں۔ بالکل۔ ہم اکثر سنتے ہیں نا لاٹری جیتنے والوں کے بارے میں جو کچھ سالوں میں واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں۔ جی، اس کی وجہ بہت دلچسپ ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے شاید آپ کو تھوڑا پر امید ہونا پڑے، خطرہ مول لینا پڑے، لیکن پیسہ رکھنے کے لیے اس کے بالکل الٹ سوچ چاہیے، مطلب تھوڑا خوف، تھوڑی کفایت شیاری، یعنی بقا کی ذہنیت۔ ہاں بالکل، بقا کی ذہنیت کہہ لیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل خرچ نہ کریں، لیکن یہ سمجھنا کہ لائف سٹائل کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، اور خاص طور پر ایسے بڑے غیر ضروری خطرات سے بچنا جو آپ کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ مقصد صرف کمانا نہیں بلکہ دولت کو برقرار رکھنا ہے۔ یعنی کمانے سے زیادہ اہم سنبھالنا ہے۔ لیکن یہ بقا کی ذہنیت، کیا یہ بڑے مالی فائدے حاصل کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی؟ یہ اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مقصد اندھا دھند رسک سے بچنا ہے، ہر قسم کے رسک سے نہیں۔ جی سوچے سمجھے خطرات لینا اب بھی ضروری ہو سکتا ہے، جی۔ لیکن بقا کو پہلی ترجیح دینا یہ یقینی بناتا ہے کہ آپ گیم میں رہیں۔ اور یہیں سے ہم اگلے اہم نقطے پر آتے ہیں کہ آخر اس پیسے سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کتاب کا جواب وہ تو بڑا دلچسپ ہے کہ پیسے کا سب سے بڑا انعام مہنگی چیزیں نہیں ہیں بلکہ آزادی ہے۔ جی، آزادی، اپنے وقت اور اپنے فیصلوں پر اختیار۔ یہ بہت گہری بات ہے اصل میں۔ سوچیں ذرا، اگر کوئی بہت پیسہ کمائے لیکن اس کا اپنی زندگی پر، اپنے وقت پر کوئی کنٹرول نہیں، تو کیا وہ واقعی امیر ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ حقیقی دولت تو یہ ہے کہ آپ صبح اٹھے اور کہہ سکیں آج میں جو چاہوں گا وہ کر سکتا ہوں، یا جو چاہوں گی وہ کر سکتی ہوں۔ یہ کنٹرول، یہ خود مختاری، یہ پیسے سے خریدی جانے والی کسی بھی مہنگی چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بات آج کل کی جو ہر وقت مصروف رہو والی کلچر ہے اس کے تو بالکل خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی مالی طور پر آزاد ہو بھی جائے تو کیا دوسروں سے موازنہ اسے پھر بھی وہ ناکافی محسوس نہیں کروا سکتا؟ یقیناً، یہ ایک اور بہت بڑا نفسیاتی جال ہے، اور آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے تو یہ اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ صحیح۔ ہم ہر وقت دوسروں کی زندگیوں کے بہترین چمکیلے حصے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے زیادہ کماتا نظر آئے گا۔ کسی کے پاس بہتر گاڑی ہوگی، بڑا گھر ہوگا۔ اس دوڑ کا تو کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیسے بچا جائے اس سے؟ حل یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھنے کے بجائے اپنے لیے کافی کی حد مقرر کی جائے۔ مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کو خوش رہنے اور محفوظ محسوس کرنے کے لیے اصل میں کتنی دولت چاہیے۔ کافی کی حد۔ جی، اگر یہ حد مقرر نہ ہو تو انسان ہمیشہ مزید کی خواہش میں رہے گا، چاہے اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ یہ کافی کی حد متعین کرنا یہ خود میں ایک چیلنج ہے، اور شاید اس کافی تک پہنچنے کا راستہ، جیسا کہ کتاب میں بھی ذکر ہے، وہ تیز نہیں ہے، وہ صبر والا راستہ ہے۔ بالکل۔ سرمایہ کاری کا اصل جادو جو ہے نا، وہ کسی خفیہ فارمولے میں نہیں ہے، وہ وقت اور صبر میں ہے۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ یعنی منافع پر منافع کا اصول، وہ اپنا اثر دکھانے میں وقت لیتا ہے۔ وارن بفیٹ کی مثال دی جاتی ہے اکثر۔ جی بالکل، ان کی زیادہ تر دولت 60 سال کی عمر کے بعد بنی۔ یہ کئی دہائیوں کی مسلسل سرمایہ کاری اور صبر کا نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو جلدی امیر بننے والی اسکیمیں ہوتی ہیں وہ اکثر ناکام اسی لیے ہوتی ہیں کیونکہ لوگ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو اپنا کام کرنے کا وقت ہی نہیں دیتے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے، لوگ فوراً نتائج چاہتے ہیں، لیکن حقیقی دولت وہ صبر کے ساتھ آہستہ آہستہ بنتی ہے۔ یہ ذہنیت اپنانا بہت ضروری ہے کہ آپ مختصر مدت میں نہیں بلکہ لمبی مدت میں کامیابی چاہتے ہیں۔ تو قصہ مختصر، دا سائیکالوجی آف منی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پیسہ صرف حساب کتاب کا کھیل نہیں ہے، یہ انسانی رویوں کا کھیل ہے۔ اس میں ہمارے ڈر، لالچ، صبر یہ سب شامل ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ لیں نفسیاتی مہارت ہے۔ جی، اور اگر یہ نفسیاتی پہلو درست ہو جائیں تو پیسہ صرف چیزیں نہیں خریدتا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیزیں ملتی ہیں: آزادی، تحفظ اور ذہنی سکون۔ لمبی مدت کا سوچنا، بقا کو اہمیت دینا، دوسروں سے موازنہ نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ آپ کے لیے کافی کیا ہے، یہی اصل چابیاں ہیں۔ بالکل۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال شاید ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ سکتے ہیں کہ پیسے کے ہنسوں سے ہٹ کر ان کے ذاتی مالی اہداف میں آزادی اور کافی کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس پر غور کرنا شاید مالی سفر کو زیادہ بامانی بنا دے۔